جن کا نام حضرت طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ 14 سال صرف عمر تھی، 14 سال، نوجوان بچے ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یا نبی اللہ میں آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں، بڑے ہی پیار کرتا ہوں آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا پیار کرتا ہے تو مجھ سے؟ فرمایا بہت زیادہ کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اس وقت تک کامل مسلمان نہ سید ہو سکتا ہے، نہ ہاشمی ہو سکتا ہے، نہ قریشی ہو سکتا ہے، نہ بڑا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے، نہ کوئی غریب ہو سکتا ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ماں سے زیادہ پیار حضور سے نہ کرے، باپ سے زیادہ پیار حضور سے نہ کرے، اولاد سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے، اور مال و متاع سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن مسلمان نہیں بن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا یا نبی اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا امتحان لے لوں؟ کہا یا نبی اللہ حاضر ہوں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ امتحان لے لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے اٹھ پھر اپنی ماں کی گردن اتار کے لے آ۔ اللہ کیسا امتحان ہے! ماں کی گردن اتارنا کوئی معمولی کام ہے؟ باپ کی گردن اتارنا کوئی معمولی کام ہے؟ تو وہ صحابی رسول کو حضور نے جب 14 سال کا بچہ ہے، کیا اس کی عمر ہوتی ہے، کہا اچھا ماں کی گردن اتارو۔ وہ اٹھا، بھاگا، تلوار کی طرف لپکا، تلوار کو نیام سے نکالا، ماں کی طرف لپکا، ماں کی گردن کو اتارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور مسکرانے لگے، کہا طلحہ بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میں ماں کی گردن اتارنے نہیں آیا، ماں کے سامنے ادب کی گردن جھکوانے آیا ہوں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر یہی طلحہ بن براہ چند دنوں کے بعد بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا نبی اللہ وہ آپ کا 14 سال وہ نوجوان بچہ کافی بیمار ہے، آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، بلال، سعد چلو اس کی تیمارداری کر کے آئیں۔ تیمارداری کرنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچے، وہ 13-14 سال کا بچہ طلحہ بن براہ بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ حضور نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ یا نبی اللہ کبھی غشی ہے، کبھی ہوش ہو جاتا ہے، کبھی بھی ہوش ہو جاتا ہے، اللہ آپ دعا فرمائیں۔ حضور دعا فرماتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد حضور جب جانے کی تیاری کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات سننا، اگر یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا، اس کا جنازہ خود محمد عربی پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اب میں انعام کے اندر اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ لوگوں جس کا جنازہ سید پڑھا دے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے میت کا جنازہ سید نے پڑھایا۔ کوئی مفتی پڑھا دے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ مفتی نے پڑھایا۔ کوئی شیخ الحدیث پڑھا دے، ہم بتاتے ہیں شیخ الحدیث نے جنازہ پڑھایا۔ کوئی جناب ولی پڑھا دے، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ ولی غوث قطب عبدال نے پڑھایا ہے۔ یہ تو بخشی بخشائی روح ہے کہ جس کا جنازہ ولی نے پڑھا دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کا جنازہ میرا رسول پڑھا دے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ دیکھا کبھی بے ہوش ہے، کبھی ہوش میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلحہ بن براہ اگر مر جائے تو مجھے بتانا، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور شفقت کا ہاتھ رکھ کے گھر کی طرف لوٹے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ بن براہ کو ہوش آیا، پوچھا میرے آقا آئے؟ فرمایا آئے تھے، صرف وہ بھی نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، کافی صحابہ آپ کو پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی دعا دے گے؟ فرمایا دعا بھی دے گے، ساتھ ایک پیغام دے گے۔ فرمایا کیا پیغام دے گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر یہ بیٹا میرا طلحہ بن برا فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ تو اب طلحہ کی بھی بات سننا۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھائی جان، ابا جی، چاچا جی، اماں جی، اگر میں مر جاؤں تو رسول اللہ کو نہ بتانا، اگر میں مر جاؤں تو رسول اللہ کو نہ بتانا۔ بھائی بھی مسلمان تھے اور والدین بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا استغفار پڑھو، نبی کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے تیری قبر آسان ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی، جاتے ہی اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس طلحہ بن برا نے کہا یہ تو کلمہ کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت دینی ہی دینی ہے، نبی کی زیارت کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت دینی ہی دینی ہے۔ تو بھائی نے کہا پھر جنازہ کیوں نہیں حضور سے پڑھواتا؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں نا، یہ محلہ ہے یہودیوں کا، یہ محلہ ہے یہودیوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بتائیں گے، آپ خود بھی آئیں گے، صحابہ بھی آئیں گے، میرے مرنے کے بعد میری میت پر کسی یہودی نے میرے نبی کی گستاخی کر دی تو مرنے کے بعد طلحہ بن برا کو یہ بھی